گناہوں پہ ندامت بھی ہونی چاہیے، اللہ کی رحمت پہ امید بھی ہونی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ انس آؤ فلاں آدمی کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ عیادت کہتے ہیں مریض جب بیمار ہو نا اس کی تیمارداری کے لیے جانا، اس میں بھی بڑا ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جو عام طور پر فضائل اعمال والے بھی بیان کرتے رہتے ہیں ہمارے تبلیغ والے احباب، فرمایا کہ اگر صبح کو کوئی آدمی کسی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی دعا مغفرت کرتے ہیں، اور اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی دعا مغفرت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر لائے ہیں، اس میں آیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی بیمار آدمی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، فرمایا جب تک وہ اس بیمار بندے کے پاس بیٹھا رہتا ہے وہ ایسے ہے جس طرح اس نے اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطہ لگایا ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن ہم نے اس نیکی کو بھی نام و نمود کی نظر کر دیا۔ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ میرے پاس آیا تھا، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ فلاں موقع پہ جب میں بیمار ہوا تھا نا تو وہ آیا تھا میرے پاس، اور اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے کہتے میں نہیں جاتا اس لیے کہ وہ تو کبھی آیا ہی نہیں میرے پاس۔ جب یہ باتیں بیچ میں آ جاتی ہیں تو نیکی پر چلی جاتی ہے۔ کسی مسلمان کے پاس جانا ہے تو اس لیے کہ میں جا رہا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اور کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے مسلمان ہو جسے آپ جانتے ہیں اور کسی ذاتی رنجش کی بنیاد پر اس کے پاس جائیں نہ تیمارداری کے لیے۔ اور اس موقع پہ بھی ایک گزارش کر دیتا ہوں، ہر کام کے اندر آج کل مسلمانوں کی زندگی سے آداب ختم ہو گئے۔ بیمار کے پاس جب جاتے ہیں اتنا زیادہ دیر اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں کہ اگلا بندہ تم سے تنگ آ جاتا ہے، اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ جناب آپ تشریف لے جائیں، جبکہ ادب یہ ہے کہ بیمار کے پاس جاؤ، فضولیات نہ بکو، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو، اس کو جا کے پوچھو اور دعا کرو، تسلی والے جملے کہو، مایوسی والے ناامیدی والی جملے نہ کہو، اور چند لمحے چند منٹ بیٹھ کے فوراً واپس آ جاؤ تاکہ وہ تم سے تنگ نہ ہو جائے۔ یہ ادب ہے۔ شریعت کتنا خوبصورت ہے، ہمیں کیسی کیسی باتیں سکھاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انس آؤ فلاں بندے کی تیمارداری کے لیے چلتے ہیں۔ اب حضرت انس بھی ساتھ ہیں، اس بندے اور صحابی رسول کے پاس پہنچے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب حضور اس کے پاس پہنچے تو وہ حالت مرگ میں تھا، یعنی کہ جان کنی کی حالت اس کو لگی ہوئی تھی، آخری وقت تھا اس کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیسے پاتے ہو اپنے آپ کو اس حال میں کہ جب زندگی کی امید ختم ہو چکی ہے، آخرت کا سفر شروع ہونے والا ہے، اب تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ قربان جائیے حضور کے تربیت یافتہ تھے، ان کی زبانوں کے جملے کیسے ہوا کرتے تھے۔ اس بندے نے کہا انا ارجو اللہ، فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور پھر دوسرا جملہ کہنے لگے اور پھر میں اپنے گناہوں پر ڈر بھی رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ مجھے پکڑ لے۔ جس بندے کے اندر یہ دو کیفیات پیدا ہو جائیں کہ اللہ سے امید بھی کامل ہو کہ اللہ بڑا مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ معاف کر دے گا، اور ساتھ میں اپنے گناہوں پہ ندامت بھی ہو،
ڈر بھی ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی وجہ سے میں پکڑا جاؤں. اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جب اس بندے نے کہا نا کہ یہ کیفیت ہے، اللہ کی رحمت پہ امید بھی ہے، اپنے گناہوں پہ ڈر بھی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو جس بندے کے اندر یہ کیفیت ہو، جب وہ اللہ سے امید لگا کے جائے اللہ عطا کر دیتے ہیں، اور جن چیزوں سے ڈر رہا ہو اللہ اسے بے خوف کر دیتے ہیں. اللہ سے معافی کی امید ہے، اللہ معاف کر دیں گے. گناہوں سے ڈر رہے ہو اللہ وہ بھی معاف کر دیں گے، عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے. اس سے بڑی حدیث ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے